بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی ذات پاک کا بہت بہت شکر ہے جس کی عزت اور عظمت کے صدقے میں اچھے اور نیک کام پورے ہوتے ہیں۔ السلام علیکم۔ برہنممبئی مہانگر پالیکا شکشن وبھاگ کے تحت جاری ورچوئل ٹریننگ سینٹر کی جانب سے پیش ہونے والے ای لرننگ سیشن میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں آپ کی معلمہ میمونہ شیخ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ ہم امید کرتے ہیں کہ ایڈوکیشنل ویڈیوز کی مدد سے آپ اپنے نصاب کو مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ مختلف مضامین کی معلومات میں بھی اضافہ کر رہے ہوں گے۔ یہ ہم سب کے لیے ایک نیا تجربہ ہے، مگر اچھی بات یہ ہے کہ ہم نے ہمت نہیں ہاری ہے اور ہم اساتذہ تو آپ کے تعلیمی سلسلے کو بالکل بھی رکنے نہیں دیں گے۔ تو آئیے تعلیمی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور شروع کرتے ہیں آج کا ہمارا سیشن۔ آج ہم نہم جماعت میں جغرافیہ میں زمین کی مختلف شکلوں کے بننے اور بگڑنے میں حصہ لینے والے بیرونی عوامل کا جائزہ لیں گے۔ ہم نے موضوع کو آسان، دلچسپ اور اثر انگیز بنا کر پیش کرنے کی پوری کوشش کی ہے، مگر یہ ضروری ہے کہ یہ عمل ایک طرفہ نہ ہو۔ اس لیے آپ بھی اپنے تجربات، موضوع کی مناسبت سے اپنے مشاہدات اور پیشکش کے متعلق اپنے خیالات ہمیں ضرور بتائیں، اور اس کے لیے آپ ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھیج سکتے ہیں۔ آج کے سیشن میں جن اہم نکات کا ہم جائزہ لیں گے وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ہم فرسودگی کے معنی سمجھیں گے، اس کے بعد طبعی فرسودگی، کیمیائی فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پچھلے سبق میں آپ سطح زمین کی اندرونی ہلچل کا مطالعہ کر چکے ہیں۔ اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین کی مختلف شکلیں وجود میں آتی ہیں۔ سطح زمین پر کئی عوامل کی وجہ سے زمین کی شکلوں کا بننا اور بگڑنا متواتر ہوتا رہتا ہے۔ اس سبق میں ہم بیرونی عوامل اور اس سے وجود میں آنے والی زمینی شکلوں کا مطالعہ کریں گے۔ سطح زمین پر سرگرم رہنے والی مختلف طاقتوں کی وجہ سے بیرونی اعمال وقوع پذیر ہوتے ہیں، جس میں خصوصی طور پر شمسی توانائی، کشش ثقل اور سطح زمین پر بہنے والی اشیاء سے منسلک حرکی توانائی کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اندرونی حرکات کی وجہ سے زمین پر بننے والی زمین کی شکلیں ابتدائی اور ثانوی شکلوں کی حیثیت سے جانی جاتی ہیں، مثلاً بر اعظم، پہاڑ، سطح مرتفع، میدانی علاقے وغیرہ۔ بیرونی عوامل میں فرسودگی مختلف وجوہات سے ابتدائی اور ثانوی شکلوں میں تبدیل ہو کر اس سے تیسرے قسم کی زمین تیار ہوتی ہے، مثلاً ریت کے ٹیلے، تکونی علاقے، یو شکل کی دراڑیں وغیرہ۔ اب ہم آپ کو کچھ تصاویر دکھائیں گے۔ دی ہوئی تصاویر کا آپ مشاہدہ کیجیے۔ ہر تصویر میں چٹانوں کا مشاہدہ کیجیے۔ تصویر میں آپ کو چٹانوں میں سوراخ، ٹوٹی ہوئی اور کٹی ہوئی چٹانیں نظر آئیں گی۔
ایک تصویر میں چٹان بوسیدہ نظر آ رہی ہے. ان کی ایسی حالت کیوں ہوئی ہوگی؟ اس پر غور کیجیے. آئیے ذرا غور سے ان تصاویر کو دیکھتے ہیں اور چٹانوں کی حالت کی وجہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. ان چٹانوں میں کافی سوراخ دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. یہاں آپ دیکھیں، ایک طرف تو درخت ہے جس سے چٹان کو نقصان پہنچا ہے، اور دوسری طرف چونٹی مٹی کریدتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے. یہاں ایک طرف تو بالکل چٹان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اور دوسری تصویر میں رنگ بھی بدلا ہوا دکھائی دے رہا ہے. یہاں ہمیں چٹانوں کا بکھراؤ دکھائی دے رہا ہے. یہاں گنبد نما ٹیکری کی پرت ریزی آپ دیکھ سکتے ہیں. پرتیں دکھائی دے رہی ہیں آپ کو. تو ایسی چٹانیں آپ نے کبھی دیکھی ہیں؟ کہیں آپ گئے ہوں، سیر کے لیے گئے ہوں یا کسی دوسرے مقام پر آپ گئے ہوں، تو ایسی چٹانیں، ایسے ملتی جلتی چٹانوں کو آپ نے دیکھا ہو، ایسا کسی کے ساتھ ہوا ہے؟ ان چٹانوں کی ایسی حالت کیوں ہوئی؟ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں دیکھیں کیا ہو رہا ہے. ارے یہ تو چٹان سے دھیرے دھیرے مٹی کھسکتی جا رہی ہے. مسلسل یہ عمل جاری ہے. اور یہ کیا؟ ارے یہ تو چٹان کا ایک بڑا حصہ رہ گیا. چٹانوں کا ٹوٹنا، کمزور ہونا، یہ قدرتی عمل ہے. اسے فرسودگی یا ریزہ کہتے ہیں. فرسودگی یا ریزہ کاری کی 3 قسمیں ہیں. طبعی فرسودگی، کیمیائی فرسودگی اور حیاتیاتی فرسودگی. فرسودگی کی مختلف اقسام کو سمجھنے سے پہلے ذرا ایک ایکٹیویٹی کر لیتے ہیں. کیا کرنا ہے آپ کو؟ ایک پیاز لیجئے، اسے درمیان سے کاٹ لیجئے. کاٹے ہوئے حصوں کا مشاہدہ کیجئے. جو طلبہ کچن میں اپنی امی جان کی مدد کرتے ہیں، ان کے لیے یہ تجربہ کچھ نیا نہیں ہوگا. اکثر پیاز کاٹی ہوگی آپ نے، تو کیا دیکھتے ہیں جب پیاز کو کاٹتے ہیں ہم؟ اس میں ہمیں پرتیں دکھائی دیتی ہیں، جیسے تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں. اب اس پیاز کی ہر پرت کو الگ کرنے کی کوشش کیجیے. بڑی آسانی سے ایک ایک کر کے آپ پیاز کی پرتیں الگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایکٹیویٹی ہم نے کیوں کی آپ سمجھ گئے ہوں گے. جس طرح پیاز کی پرتیں الگ ہوتی ہیں، اسی طرح کا عمل قدرتی طور پر کھلی ہوئی چٹانوں کے ساتھ ہوتا ہے. سورج کی شعاعوں کی گرمی کی وجہ سے چٹان کا اوپری حصہ زیادہ گرم ہوتا ہے، اس کی بنسبت اندرونی حصہ سرد ہوتا ہے. تو گرمی کی وجہ سے چٹانوں کی اوپری سطح
छिलकों की तरह बिखर जाती है। ये चट्टानों की झीज होती है। जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, वाज़ेह तौर पर दिखाई दे रहा है कि ऊपर की परत जो है वो बिल्कुल प्याज के छिलके की तरह अलग हो गई है, बिखर गई है। इसे चट्टान की झीज कहते हैं। ये तबई फरसूदगी है। तो दर्जे हरारत का असर आपने देखा, किस तरह चट्टान की झीज होती है। तबई फरसूदगी की दीगर अहम वजूहात कुछ इस तरह हैं। दर्जे हरारत तो एक अहम वजह है ही, साथ साथ अंजुमाद, कलमाओं में इजाफा, दबाव का इखराज और पानी, ये तबई फरसूदगी की अहम वजूहात हैं। आइए अब देखते हैं कीमियाई फरसूदगी किसे कहते हैं। कीमियाई फरसूदगी में पानी का किरदार अहम होता है। चट्टान कई मादनियात का मुरक्कब है। पानी आफाकी मोहलिल है, यानी यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। कई अशिया पानी में आसानी से तहलील हो जाती हैं। तहलील शुदा अशिया की वजह से उसकी हल पजीरी की ताकत बढ़ती है और आसानी से हल ना होने वाली अशिया भी उसमें हल हो जाती हैं। जिन इलाकों में बारिश का तनासुब ज्यादा होता है, वहां इस किस्म का अमल होकर ऐसी कीमियाई फरसूदगी होती है। कीमियाई फरसूदगी भी मुख्तलिफ तरीकों से होती है। इनमें कार्बोनेशन, ऑक्सीडेशन और हल पजीरी शामिल हैं। बुनियादी चट्टानों की कुछ मादनियात पानी में तहलील होकर पानी के साथ बह जाती हैं। उसकी नमकियात से कीमियाई अमल होकर चुनखड़ी तैयार होती है। मसलन जिले अहमदनगर के वडगांव में दरिया में चुनखड़ी का कीमियाई अमल होता है, यानी कीमियाई फरसूदगी होती दिखाई देती है। उसी तरह हल पजीरी के अमल से चट्टानों का नमक हल होकर ये भुरभुरी हो जाती है। अब बात करते हैं हयातियाती फरसूदगी की। तबई और कीमियाई फरसूदगी के अलावा हयातियाती वजूहात की बिना पर भी चट्टानों की फरसूदगी अमल में आती है। आपने कई मर्तबा किलों की सैर की होगी, किलों की फसील पर उगे हुए दरख्त देखे होंगे। आपने अक्सर देखा होगा कि उन जगहों पर दरख्तों की जड़ें गहराई तक जाकर फसील के पत्थर ढीले हो गए हैं। दरख्तों की जड़ें बढ़ने के बाद चट्टानों के जर्रात में तनाव पैदा होता है और वो चट्टानें फूटने लगती हैं, जैसे कि आप इन तस्वीर में देख रहे हैं। हयातियाती फरसूदगी की एक वजह दरख्त है, तो दूसरी तरफ कुछ ऐसे हशरातुल अर्ज जो जमीन में बिल तैयार करते हैं। इन चूंटियों को देख रहे हैं आप। चूंटियां मिट्टी का मखरूती ढेर बनाती हैं। चूंटियों के अलावा चूहे, घूस, खरगोश, केचुए भी जमीन में बिल बनाकर रहते हैं। इन तमाम जानदारों को कुरेदने वाले जानवर कहते हैं। बरोइंग एनिमल्स यानी वो जानवर जो जमीन में बिल बनाकर रहते हैं।
ان کے کریدنے کی وجہ سے بھی چٹانوں کی فرسودگی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کئی چٹانوں پر سبز کائی، گلے سنگ جسے دگڑ پھول بھی کہا جاتا ہے، جیسی نباتات نشوونما پاتی ہے، جس کی وجہ سے بھی فرسودگی ہوتی ہے۔ تو یہ موس، فنگی، الگی یہ بھی فرسودگی کا باعث بنتے ہیں۔ کیا آپ نے اپنے اطراف میں حیاتیاتی فرسودگی کا عمل دیکھا ہے؟ ذرا یاد کرنے کی کوشش کیجیے۔ ایک اور سرگرمی ہے آپ کے لیے۔ انٹرنیٹ کی مدد سے بھارت میں زمین کے کھسکنے کے واقعات تلاش کیجیے اور اس کے متعلق مختصراً لکھیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہمیں اس ایڈریس پر ای میل بھی کر سکتے ہیں۔ Is it okay? Very good. تو آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ ملیں گے۔ آج کا ہمارا سیشن یہی مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔